على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا عظيمنا كريمنا مولانا ملجانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر ہمارے مشہور و معروف انٹرنیشنل شاعر اسلام عالی جناب سلطان رضا قادری صاحب جو ناگپور سے تشریف لائے ہیں، جن کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. جس طرح یہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں اسی طرح خوبصورت پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. جس طرح یہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں اس طرح خوبصورت انداز میں آپ نعت کلام پڑھتے بھی ہیں اور لوگ اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں. واہ واہ واہ، اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں. اور آپ کے بعد مقرر خصوصی جناب سید عہد الدین معاذ اشرف صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی جلد سے جلد اسٹیج پہ جلوہ گر ہوں گے. برائے کرم ایک مرتبہ اور آپ درود پاک کا ورد پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مظہر کل ہادی برحق مظہر عشق حضرت مولانا و مولوی سید مخدوم محمد بقاء اللہ شاہ علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں مرض عشق کی دوائی نہیں. واہ، مرض عشق کی دوائی نہیں، قیدی زلف کی رہائی نہیں. سید محمد بقاء اللہ شاہ علیہ الرحمت ارشاد فرماتے ہیں مرض عشق کی دوائی نہیں، قیدی زلف کی رہائی نہیں. نہیں ہے بندہ جو خطا نہ کرے، واہ، نہیں ہے بندہ جو خطا نہ کرے، اگر نہ بخشے تو وہ خدائی نہیں. واہ 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 واہ. شاہ خادم کے عشق میں باقی، شاہ خادم کے عشق میں باقی، نہ فنا ہو تو وہ بقائی نہیں، نہ فنا ہو تو وہ بقائی نہیں. اکثر یہاں جو لوگ جو حضرات موجود ہیں ان میں اکثر سلسلے بقائیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بقائی کہلاتے ہیں. یہ سمجھ لیں بقائی کیسے بنیں گے، بقائی کیسے بنیں گے. بانی سلسلے بقائیہ مظہر کل ہادی برحق مظہر حضرت مولانا مولوی سید مخدوم محمد بقاء اللہ شاہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں شاہ خادم کے عشق میں باقی، نہ فنا ہو تو وہ بقائی نہیں. یعنی وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں بط انوار یزدی کاشف اسرار سرمدی واقف رموز و خفی و جلی بارگاہ لم یزلی غیاسی و ملازی حضور مخدوم شاہ محمد خادم صفی محمدی علیہ الرحمت والرضوان کی شان میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کے عشق میں، ان کی محبت میں، ان کے فرمان کے مطابق اگر زندگی نہ بسر کرے، نہ گزارے تو وہ بقائی نہیں. اور بقائی کا اگر دوسرا نام لیا جائے تو اسے خادم ملت کہا جائے گا، خدمتگار کہا جائے گا. کہیں بھی آپ خانقاہ میں چلے جائے، جیسے ہی لوگوں کو بقائی ٹوپی نظر آتی ہے یا کوئی بقائی شخص نظر آتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات گھومنے لگتی ہے یہ لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے. اور بقائی صاحب کا بھی یہی مشن ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ واحب الخلق وانفعهم لعیالہ. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مقرب اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، جو اس کی عیال کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ محبوب تر ہے. اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں آپ سید محمد بقاء اللہ شاہ کے فرمان کو دیکھیے. آپ فرماتے ہیں جو میرے پیر و مرشد یعنی مخدوم شاہ محمد خادم صفی محمدی علیہ الرحمت والرضوان کے عرس میں جو تشریف لاتا ہے، جو ان کے عرس میں آتا ہے، اگر اس کو صفائی کرنے میں ذلت محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ عزت ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس میں یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر کوئی اسے نقصان ہوتا ہے یہ اس کا نفع ہے. یعنی عرس میں اگر ہم پہنچ رہے ہیں تو عرس میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ عرس میں اللہ کی مخلوق آ رہی ہے، اللہ والوں کے ماننے والے آ رہے ہیں، رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے آ رہے ہیں، آپ کا مسلمان بھائی آ رہا ہے. کوئی کیسی دور سے آ رہا ہے، کوئی 100 کلومیٹر سے آتا ہے، کوئی 2000 کلومیٹر سے آتا ہے، کوئی
500 किलोमीटर से आता है और हर मुसाफिर आता है वो थका हुआ रहता है, उसे आपकी खिदमत की जरूरत होती है कि आप उसे फायदा पहुंचाए, आप उसकी खिदमत करें, आप उसे खाना खिलाएं, आप उसके लिए पानी का इंतजाम करें, आप उसके लिए रहने बैठने का इंतजाम करें। यही मेन बात है और मेहमान नवाजी करना भी चाहिए। इसीलिए बकाई सिलसिले की सबसे बड़ी जो मजबूत चीज है वो खिदमत खल्क है, यानी अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। जहां भी जाइए बकाई का मतलब ही खिदमत गुजार होता है। और सैयदी शाह अब्दुल अलीम बकाई ने हमें सिर्फ एक दामन नहीं पहुंचाया, एक दामन नहीं मजबूती से हाथ में दामन दिया, बल्कि कई दामन पकड़ा दिए। आप देखिए तो मखदूम शेख सारंग से लेकर बल्कि ख्वाजा ख्वाजा शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा से लेकर अपनी दामन तक हम लोगों को वाबस्ता कर दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार में काकी में देखिए, वहां भी सिलसिले बकाइया की खिदमत नजर आएगी, वहां भी बकाई लोग आपको खाना खिलाते नजर आ जाएंगे, वहां भी बकाई लोग आपकी कलर और सफाई करते हुए नजर आ जाएंगे, वहां भी मखलूक खुदा की खिदमत करते नजर आ जाएंगे। आप उसके बाद आइए मखदूम निजामुद्दीन मखदूम निजामुद्दीन महबूब इलाही में देखिए, वहां भी बकाई खिदमत करते नजर आ जाएंगे, लंगर खिलाते हुए नजर आ जाएंगे। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली में देखिए, वहां भी बकाई सफाई करते हुए, नालियों को साफ करते हुए, लोगों को इफ्तार कराते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए नजर आ जाएंगे। आप मखदूम शेख सारंग में आइए, वहां भी बकाई आपको नजर आ जाएंगे जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है, लंगर करना बहुत बड़ा सवाब है। खाने के बारे में आपको बता दूं, बहुत से लोग आते हैं तो हाथ उधर के बोल देते हैं कि लंगर से कुछ नहीं होता, फातिया से कुछ नहीं होता, चादर से कुछ नहीं होता। अरे ये वो चीज है, ये बकाइयों का मिशन है, ये सैयदी अब्दुल अलीम साहब बकाई का मिशन है, सैयद मोहम्मद बकाउल्लाह साहब बकाई का मिशन है। उनका इस मिशन से क्या लेना देना है? उनका मिशन से यही लेना देना है कि आप लोगों को खिदमत खल्क से जोड़ दे, इखलाक से जोड़ दे, किरदार से जोड़ दे, आपको लोगों को मोहब्बत करने का सलीका सिखा दे। बस मकसद ये है, खाना खिलाने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, जब लोग आके स्टेज पर लंगर के खिलाफ बोलते हैं तो कुछ हमारे उलमा समझ नहीं पाते तो हाथ लड़ने लगते हैं, कूदने लग जाते हैं, ये लंगर के खिलाफ बोल रहा है। अरे लंगर में होता क्या है? खाना खिलाना है। एक सहाबी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? वाह 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 वाह, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? तो रसूल आज़म इरशाद फरमाते हैं, लोगों को खाना खिलाना, यानी तमुत्तामा व तकरवु सलामा अला मन अरिफ्ता व मन लम तारिफ, यानी तुम लोगों को खाना खिलाओ और सलाम करो जिससे तुम जानते हो या नहीं जानते हो, यानी तुम पहचानते हो या ना पहचानते हो। यह हदीस पाक की रोशनी में है। आप उर्स में जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात होती है, सलाम करते हैं कि नहीं करते? बताइए। अरे बकाई हजरात बोलिए, करते हैं सलाम कि नहीं करते हैं? वहां होता क्या है? हम उर्स में जाते हैं अपना तजदीद अहद करने के लिए और हमें जाकर यही करना चाहिए। ऐ मखदूम सा खादिम सफ़ी की बारगाह में हाजिर होने वाले, जब वहां हम पहुंचे तो अपने आप से अहद करें, हमारी जितनी भी गुनाह हमसे सरजद हुए हैं हम उन सब से तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा उस गुनाह में मुलव्विस नहीं होंगे और आज से नमाजी बन जाएंगे, लोगों को गालियां नहीं देंगे और लोगों से रियाकारी नहीं करेंगे। बहुत से लोग हमारे ऐसे भी हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं, दाढ़ी रखना ही सुन्नत नहीं, बाल रखना ही सुन्नत नहीं, टोपी लगाना ही सुन्नत नहीं। बताएं सुन्नत ये भी है कि लोगों से सलाम किया जाए। यहाँ हाल ये है कि लोग ये देखते हैं दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं, सलाम करना नहीं पसंद करते हैं। अगर सलाम भी ठोक दिए तो दूसरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, यानी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आदमी सब समझता है, इस चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हमें और आपको इखलास का दर्स दिया गया है, मोहब्बत का दर्स दिया गया है, प्यार का दर्स दिया गया है। बकाई साहब अलैहि रहमा की जिंदगी का मकसद है, जिंदगी का आप मुताला करें तो आपको आप और दादा मियाँ का मुताला करें, सैयद मोहम्मद बकाउल्लाह शाह अलैहि रहमा का मुताला करें जिंदगी का, तो आपको पता चल जाएगा। आप हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करते थे और कहते थे उर्स में बुलाने का मकसद ये है कि लोगों में मोहब्बत कायम हो जाए, बहमी एक तरफा एक कायम हो जाए, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। और इसीलिए जब
کھانا کھلایا جاتا ہے تو کھانا کھلانے بھی ملاقات ہوتی ہے, وہاں بھی محبت کی بات ہوتی ہے. آپ کسی کو پانی پلائیے, اگرچہ لاکھ سے آپ کا دشمن ہو, تھوڑی دیر میں اس کے اندر آپ کی دشمنی کم ہو جائے گی, آپ کی نفرت کم ہو جائے گی. اب آپ جب اسے کھانا کھلائیں گے, پانی پلائیں گے, اس سے محبت کریں گے, ایک نہ ایک دن آپ سے اس کی محبت ہو جائے گی, ایک نہ ایک دن صلح ہو جائے گی اور نفرت ختم ہو جائے گی. یہی سیدی محمد بقاء اللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان کا درس ہے. آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے, زندگی کا مشاہدہ کرے. آج ہمارا یہ حال ہے, ہم کسی ایک بزرگ کو پڑھ لیتے ہیں, کسی ایک ولی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو ہم سارے ولیوں کا بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں, سارے علماء کا بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں, سارے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ارے پہلے آپ پڑھیے, اسی لیے کہا گیا ہے علم کے بعد ضروری ہے کسی کامل شیخ کی صحبت میں رہا جائے, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا جائے. جب تک آپ کا تزکیہ نہ ہو جائے, آپ بڑی ٹوپی لگانے سے بڑے علامہ نہیں ہو جائیں گے, یا آپ تو ہاتھ ادھرنے سے بڑے علامہ نہیں ہو جائیں گے. آپ کا تقیاب حدیث پاک کا مطالعہ کرے, قرآن کی روشنی میں دیکھے, اس کے بعد آپ تو ہاتھ ادھر کے تقریر بولے کہ لنگر کرنا غلط بات ہے, لنگر جائز نہیں ہے, یا لنگر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر لنگر کرنے سے ہی فائدہ ہے, لنگر کرنا تو حدیث کی روشنی میں جائز ہے, کھانا ہمیں کھلانا چاہیے. بات رہی کہ ہمیں مساجد بھی قائم کرنا چاہیے, مدارس بھی قائم کرنا چاہیے. اگر ہم مدارس کو قائم نہیں کریں گے تو مساجد ہماری کیسی آباد ہوگی؟ اگر آپ مدارس کو قائم نہیں کریں گے تو یہ اسٹیج پر جو علماء جلوہ گرہی نے کیسے آپ پائیں گے, یہ کیسے آپ کے سامنے آئیں گے, اور کیسے آپ ان کے بیانات کو سماعت فرمائیں گے؟ اسی لیے ہمارے لیے مدرسہ بھی ضروری ہے, اور مدرسے کے ساتھ آپ کو بتا دیں خانقاہوں کی خدمت بھی ضرور ہے, اولیاء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے. آج کا آپ ماحول چھوڑیے, پہلے خانقاہ اور مدرسہ دونوں ایک ہوا کرتے تھے, دونوں ایک, یعنی خانقاہ کا مقصد ہی مدرسہ ہوا کرتا تھا. آپ دیکھ لیجئے مخدوم شاہ صفی کی ذات کو آپ جانتے ہوں گے, جو شہنشاہ صفی پور شریف ہے, تمام اولیاء کے سردار ہے, بہت سے آپ کے مریدین ولیوں میں بے شمار ولی ہیں, لیکن آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ آپ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے, آپ نے خانقاہ مخدوم شیخ شارق علیہ رحمت الرضوان کے خانقاہ میں رہ کر تعلیم حاصل کی. آپ یہ مت کہے میں سید محمد بقاء اللہ شاہ علیہ رحمہ کسی مدرسے میں نہیں گئے, بلکہ آپ مخدوم شاہ صفی صاحب کی مکتب میں پڑھتے تھے اور مخدوم شاہ خادم صفی کی صحبت میں رہتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ کی ولادت ہوئی, سید محمد بقاء اللہ شاہ علیہ رحمہ, جن کے نام کا آج ہم عرس منا رہے ہیں, جن کے نام کی آج محفل منعقد کی گئی ہے, جن کے نام کی ہم یاد آج تازہ کر رہے ہیں, وہ کون ہے؟ جب وہ پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی جب حضرت مخدوم شاہ محمد خادم صفی علیہ رحمت الرضوان کو خبر ہوئی, آپ نے فوراً ان کا نام محمد بقاء اللہ رکھا. اس کے بعد جب آپ چلنے لگے, چلنے پھرنے لگے, اس کے بعد آپ سے فرمایا اے محمد بقاء اللہ, اے محمد بقاء اللہ. جب آپ سے تمہارا کوئی نام پوچھے اے بقاء اللہ تمہارا نام کیا ہے, تو تم لوگوں سے بتایا کرو کہ مظہر کل ہادی برحق, مظہر عشق سید محمد بقاء اللہ شاہ نام ہے. ابھی آپ کی عمر بہت کم ہے, 6-7 سال کی عمر ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی, لیکن مخدوم شاہ خادم صفی بتاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی نام پوچھے تو اس طرح بتایا کرو. ابھی انہوں نے کیوں بتائیے تو وہ خود جانتے ہوں گے, یہ کہ ولی دوسرے ولی کو پہچان لیتا ہے, ایک ولی دوسرے ولی کو جان لیتا ہے. اور سیدی محمد بقاء اللہ شاہ علیہ رحمت الرضوان 18 سال کی عمر میں آپ قریب 10 سال محمد شاہ محمد خادم صفی علیہ رحمت الرضوان کی صحبت میں رہے, اور 18 سال کی عمر میں آپ کامل و مکمل ولی ہو گئے. آپ کے بارے میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ میں بہت ساری طوائف آئی اور انہوں نے توبہ کر کر نیک صالح بن گئی, اور نیک صالح آدمی سے انہوں نے نکاح کر لیا. آپ کے ہاں جو شرابی آیا اس نے توبہ کر لیا, شراب پینا بند کر دیا. گناہ کرنے والا آیا, گناہوں سے توبہ کر لیا. بے نمازی آیا, نمازی بن گیا. یہ محمد بقاء اللہ شاہ علیہ رحمت الرضوان کا فیضان ہے, اور ان کا فیضان یہ دیکھیے وہ صفی پور شریف میں آرام فرما ہے, لیکن انہوں نے اپنے مرید اور خلیفہ خاص سید محمد عبدالعلیم بقی علیہ رحمت الرضوان کو ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا, اور انہوں نے ہمیں اور آپ کو تمام اولیاء کرام کا دامن ہم لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا اور پکڑا دیا اور بتا دیا اگر تم چاہتے ہو کہ تم صحیح عقیدے پر جمے رہو, تم چاہتے ہو سنی صحیح العقیدہ رہو, تم چاہتے ہو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ پر جمے رہو, تو تمہیں ضروری ہے کہ ان اولیاء کرام کے دامن سے تھمے رہو, ان اولیاء کرام کو دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے.
نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلام چشت ہو خادم کرم مرشد کا ہے مجھ پر، غلام چشت ہو خادم کرم مرشد کا ہے مجھ پر، غدا سے شاہ کہلایا نگاہ مرشدہ دیکھو، واہ واہ غدا واہ، سے شاہ کہلایا نگاہ مرشدہ دیکھو۔ یہ مخدوم شاہ خادم صفی کی شان میں ارشاد ہوا ہے۔ واہ، اگر مخدوم شاہ خادم صفی سے اگر سچی محبت ہو جائے تو ہم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، ہم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اور ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو، بھائیوں یعنی ہمارے علماء برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اولیاء اکرام کے بارے میں مطالعہ کریں اور تعلیم حاصل کریں۔ یہاں ہم علم حاصل نہیں کرتے اور دوسروں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں اعلیٰ حضرت کا باغی ہو گیا، فلاں امیر معاویہ کے خلاف بولنے کا لگا۔ پہلے آپ تحقیق کریں، یہ تو الزام تراشی ہے، یہاں تو منہ چھپا کر نکل جاؤ گے، دوپٹہ چہرے میں باندھ کر بائک سے نکل جاؤ گے، لیکن مرنے کے بعد تو جواب دینا ہوگا۔ وہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا، ارے سب ہمارے سر کے تاج ہے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا مخدوم شیخ شارنگ ہو یا مخدوم شیخ سعد ہو یا مخدوم شاہ صفی ہو یا سید سالار مسعود غازی ہو یا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ کا ولی ہے اور اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہے، ان کی جوتیاں اور ہمارے سر کی تاج ہیں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، جس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، جس نے ہمارے آخرت کی فکر کی ہے، اس کی ذات سیدی شاہ عبد العلیم بقائی ہے۔ ہم انہی کو مانیں گے، انہی کو جانیں گے۔ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما اللہ